اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی۔ میں تو اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، اور میں نے ترجمہ کیا ہے جو عام مسلمان کرتے ہیں کہ پروردگار ہدایت کر دے صراط مستقیم کی، اگرچہ میرا ترجمہ یہ نہیں ہے، اور شاید تم بھی اس ترجمے سے اتفاق نہ کرتے ہو۔ ہدایت کرتے صراط مستقیم کی، آپ کو اتفاق شاید نہیں ہوگا، ہے نا، لیکن مجھے اتفاق ہے۔ اس لیے اتفاق ہے کہ میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں۔ تو کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ہدایت کر دے، کوئی ترجمہ کرتا ہے ہدایت پر باقی رکھ۔ میرے نزدیک دونوں ترجمے صحیح ہیں۔ جس کی نہیں ہوئی ہے وہ کہے ہدایت کر دے، جس کی ہو گئی ہے وہ کہے باقی رہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ ان کی سیرت، اب میں نے صراط کا ترجمہ کیا ہے، راستہ، ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، ان کی سیرت جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں۔ جب یہ آیت پڑھ رہے ہو تو نعمت والے ذہن میں ہے یا نہیں؟ تو نماز میں بھی غیر اللہ کا تصور آیا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بہت تیزی کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کی سیرت پہ ہمیں گامزن کر، ان کے راستے پہ ہمیں چلا، ان کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں، ان کے راستے پہ چلا۔ یعنی کچھ ہے جو چلے تو راستہ بنا، ٹھیک ہے نا بھائی، کچھ ہیں جب چلے ہیں تو راستہ بنا ہے، تو ان کے راستے پہ چلا جو تیری نعمت والے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مالک ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے، اور مالک ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہیں۔ مالک نعمت والوں کے راستے پہ چلا، مالک گمراہوں کے راستے پہ نہ چلا۔ مالک جو تیرے مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جن سے تو ناراض ہے، ان کے راستے پر نہ چلا۔ مشورہ دے رہے ہیں اللہ کو، دن میں 5 وقت مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلا جو نعمت والے ہیں، اور ان کے راستے پر مت چلا جو غضب والے ہیں، جو گمراہ ہیں، جن سے تو راضی نہیں ہے، ان کے راستے پر نہ چلا۔ پروردگار یہ ہوا کیا؟ یہ مشورہ۔ یعنی میں اپنے محترم سننے والوں سے اگر مال روڈ کا پتہ پوچھوں کہ جناب مال روڈ مجھے بتا دیں کہاں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیے مال روڈ مجھے بتائیے گا، اسٹیشن کا راستہ نہ بتلا دیجیے گا، تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے مال روڈ پوچھی ہے تو مال روڈ ہی بتائیں گے، یہ اسٹیشن کہاں سے دماغ میں آ گیا؟ ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا تو مجھے چاہیے آپ مجھے مال روڈ کا راستہ بتلا دیں، دیکھیے خبردار اسٹیشن کا راستہ نہ بتلائیے گا، تو آپ میری جان کو آ جائیں گے کہ جناب جب آپ نے مال روڈ کا راستہ پوچھا ہے تو ہم پاگل ہیں جو اسٹیشن کا راستہ بتائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، کامن سینس کی بات ہے۔ سورہ حمد میں یہی ہے کہ مالک نعمت والوں کا راستہ بتلانا، غضب والوں کا راستہ مت بتلانا۔ تو یہ تمہیں اشارہ دیا گیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر نعمت والوں کے راستے پر کچھ غضب والے بھی آ کے بیٹھ جائیں گے، تو مالک ہم ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ کچھ تھوڑے سے مسائل جن پر ہمارا آپ کا اشتراک ہے، اتفاق ہے، وہ تو ڈسکس ہو جائے تو دائمی نعمت ہے جنت، دائمی نعمت ہے جنت۔ اور عجیب بات یہ کہ قرآن نے آواز دی ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت کو رکھا ہے، بنا کے رکھا ہے، بنائیں گے نہیں، رکھی ہوئی ہے۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقین کے لیے سجا کے سنوار کے آمادہ کر کے آراستہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت کا دن منائیں گے، بنی ہوئی ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے۔ اور سورہ مریم میں آواز دی تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو متقی ہوں گے۔ رک جاؤ، خدا کی قسم قرآن کی آیت تمہیں ہدیہ کی ہے میں نے، اور کچھ ہوم ورک خود بھی کر لیا کرو۔ یہ سورہ مریم
19واں سورہ قرآن کا، اور اس کی آیت میں نے تمہیں ہدیہ کی. تو میرے ترجمے پہ اعتبار نہ کرنا، چاہو تو ابھی اور چاہو مجلس کے بعد قرآن کھول کے سورہ مریم میں اس آیت کو دیکھنے کے بعد اس کا ترجمہ دیکھ لینا. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم نے جو جنت بنائی ہے نا، اس کا وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو متقی ہیں. تو متقیوں کو کیا بنائے گا؟ وارث بنائے گا، مالک نہیں بنائے گا. بھائی وارث بنائے گا، مالک نہیں بنائے گا. اب وارث میں اور مالک میں فرق کیا ہے؟ یہ اگر میں نے خریدی یہ تصویر تو میں اس کا مالک ہوں، اور اگر باپ سے آئی ہے تو مالک وہ تھا، میں وارث ہوں. تو متقین جنت کے مالک نہیں ہے، وارث ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جب وارث ہے تو مالک کچھ اور ہے. جب ہم وارث ہیں، اچھا اب یہ جملہ تو میری زبان سے نکل گیا کہ ہم وارث ہیں. بس خدا معلوم کون وارث ہے، مجھے نہیں معلوم. میں تو اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کو جنت کا وارث سمجھتا ہوں. لیکن قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ جنت میں متقی جائے گا، متقی جائے گا. مسلمان کے لیے نہیں شرط ہے. بھائی سننا خدا کی قسم، اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ سن لینا. اعدت، اچھا ابھی آیت سنو. ازلفت الجنت للمتقین. پورے قرآن میں نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمسلمین. ہم نے جنت کو سنوارا ہے، سجایا ہے مسلمانوں کے لیے. اچھا پورے قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ ازلفت الجنت للمومنین. ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے مومنین کے لیے. نہیں، ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت کو سجایا اور سنوارا ہے متقین کے لیے. تو اب جو متقین ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے. مسلمین سے وعدہ نہیں ہے، مومنین سے وعدہ نہیں ہے، متقین سے وعدہ ہے. یہی سبب ہے کہ خلیفۃ المسلمین بہت ملیں گے، امیر المومنین بہت ملیں گے، امام المتقین میرے علی کے علاوہ نہیں ملے گا. توجہ رہے، اتنی بات طے ہو گئی کہ جو بھی متقین ہیں وہ جنت کے وارث ہیں، مالک نہیں ہیں. تو کچھ ہے مالکان جنت جن کی ملکیت ہے جنت. تو اب نبی نے کم از کم ایک جملہ تو ایسا ہے جو صحاح میں موجود ہے. صحاح جانتے ہو؟ صحیح کتابیں. لوگ بھی بہت صحیح گزرے ہیں اس دنیا میں، اور کتابیں بھی بڑی صحیح کی اچھی لکھی گئی ہیں. تو صحیح کتابوں میں روایت ہے وہ سننا. اب دیکھو جنت کا مالک کون ہے؟ الا فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ. فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب میرا جملہ قیامت تک یاد رکھنا کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو اب قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو فاطمہ کی کنیزی میں تو جا سکتی ہے جنت میں، جھگڑا کر کے نہیں آ سکتی. یہ تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا. اب میں جنت سے پھر نعمت کی طرف واپس جا رہا ہوں. اچھا تو کچھ نعمتیں وہ ہیں جو زوال پذیر ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں. کل ایک نعمت وہ ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، اور اس نعمت تک جو بھی لے جائے وہ دائمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھو یہاں تک تم نے آیات کی سماعت کی رحمت گوارہ کی ہے، تو اب ذرا دو چار آیتیں سنتے جاؤ اور تمہارے کام کی آیتیں ہیں. بھائی قرآن مجید کافی ہے نا؟ بھائی اگر قرآن مجید کافی نہ ہوتا تو اللہ اس کے بعد کوئی کتاب بھیجتا. کتابوں کے بند ہونے کا مطلب ہی ہے کہ قرآن کافی ہو گیا ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن سنتے جاؤ. اب نعمتوں کی ایک چھوٹی سی فہرست سن لینا، چھوٹی سی فہرست. سورہ فاطر 35واں سورہ قرآن مجید کا. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں سنو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ عقیدہ توحید نعمت. سبحان اللہ. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اور ذرا میں نے سطح عمومی سے بات کو بلند کر دیا ہے، لیکن صاحبان فہم و فکر تشریف فرمائیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ. اے انسانوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو.
کیا نعمت؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ یعنی عقیدہ توحید نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک، اس کے آگے اگر سر ٹکا دیا تو ساری دنیا کے آگے سر ٹکانے سے بچ جاؤ گے. یہ ہے قوت عقیدہ توحید کی، کہ اگر ایک کو اللہ مان لیا، ایک کو اپنا رب مان لیا، ایک کو صاحب اقتدار مان لیا، ایک کو صاحب قوت مان لیا، تو ساری دنیا کی طاقتوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ساری دنیا کی طاقتوں سے آزاد ہو جاؤ گے. تو عقیدہ توحید نعمت. اور اب آیت سنو گے، کیا کمال کی آیت ہے، کیا کمال کی آیت ہے جس مرحلے پر میں تمہیں روکنا چاہ رہا ہوں. سورہ نون والقلم بہت مشہور و معروف سورہ ہے، اور ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت میں تو بہت دور پڑ گیا ہے یہ سورہ. ترتیب تلاوت جانتے ہو نا؟ پہلا سورہ حمد، دوسرا سورہ بقرہ، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ توبہ، دسواں سورہ ہود. بھائی اب کتنا؟ 10واں سورہ یونس، 11واں سورہ ہود، 12واں سورہ یوسف، 13واں سورہ رعد، 14واں سورہ ابراہیم، 15واں سورہ ہجر، 16واں سورہ نحل، 17واں سورہ بنی اسرائیل، 18واں سورہ کہف، 19واں سورہ مریم، 20واں سورہ طہ. یہ ہے ترتیب تلاوت آج جس ترتیب سے ہے. اور قرآن مجید جو ترتیب نزول رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم. اس سے آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اب دیکھو، اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر ایک جملہ اور سنتے جاؤ. یہ میں خود بخود پہنچا ہوں یہاں تک، تو اب پھر سننا. کسی نے کہا ہے کہ پہلا سورہ علق اور دوسرا سورہ نون والقلم، ایک قول یہ بھی ہے، لیکن جو قول میرے نزدیک قابل ترجیح ہے، پہلا سورہ علق، دوسرا سورہ مزمل، تیسرا سورہ مدثر، چوتھا سورہ نون والقلم، پانچواں سورہ حمد، چھٹا سورہ لہب، ساتواں سورہ تکبیر، آٹھواں سورہ اعلیٰ، نواں سورہ واللیل، 10واں سورہ والفجر، 11واں سورہ والعادیات، 12واں. بھائی عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا ہوں اور یہاں میرے ساتھ رہنا. 12واں سورہ علم نشرح، 13واں سورہ والضحیٰ، 14واں سورہ والعصر، 15واں سورہ کوثر. تو ایک بھائی اب ذرا سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، آف دا ریکارڈ دو جملے سن لینا، اور پھر میں واپس جاؤں گا سورہ نون والقلم کی طرف. لیکن یہ آف دا ریکارڈ. والضحیٰ اور سورہ کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورے ہیں، یا والعادیات والعصر ہے یا صرف والعصر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سننا والضحیٰ. بھائی اس طریقے سے سنو جس طریقے سے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. آگے نہیں پڑھوں گا. اور جتنی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں ان ساری آیتوں سے اس وقت کام بھی نہیں لینا، صرف ایک آیت کی زحمت دوں گا بس. والضحیٰ دن کے گر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. کیا ہے مقام محمد؟ تم نے غور فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ہر وقت تیرے ساتھ. تو جس نبی کی زندگی خدا کے ساتھ گزر رہی ہو اس کی زندگی میں غفلت تلاش نہ کرنا، ہذیان تلاش نہ کرنا. والضحیٰ، اچھا یاد رہے گا نا کہ والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں یا ایک سورہ ہے یا دو سورہ ہیں بس، یعنی بہت قریب قریب ہے. بھائی جہاں لے آیا ہوں وہاں رک کے سننا. تو والضحیٰ اور کوثر کے بیچ میں ایک یا دو سورے بس. دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. اچھا بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کبھی محمد سے ناراض نہیں ہوئے. آپ ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کے کسی قول سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوا ہوگا نا؟ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے خود میں، خدا معلوم کیا غلطیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد میں تجھ سے ناراض نہیں ہوا.
ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کوئی انسان اس وقت گروہ کے اوپر 4 ارب کی آبادی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. صرف ایک ہے جو کہہ سکتا ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو جب 4 ارب آدمی مل کے محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ ملا کیسے محمد جیسا بن جائے گا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ والضحیٰ، ان کے کر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. حبیب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ، اس آیت کے لیے زحمت دی ہے اور یہ آیت ذہن میں رکھنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب اب تک ترجمہ سننا. یہ سورہ مبارکہ میں نے بہت مرتبہ آپ کے شہر میں تلاوت کیا ہے ممبر سے، لیکن آج جو میں ترجمہ کر رہا ہوں ذرا اس کی طرف متوجہ رہنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کچھ حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے اور وہ چیز ایسی ہوگی کہ تو راضی ہو جائے گا. حبیب ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. کیا عطا کرے گا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم کہ کیا عطا کرے گا. بھائی توجہ رہے، بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہمیں. حبیب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ہم تجھے کچھ عطا کریں گے. وہ چیز اتنی بڑی ہوگی کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. درمیان میں ایک سورہ چھوڑا اور اللہ نے آواز دی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. حبیب تجھے کوثر عطا کر دیا.